السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں، طنز و مزاح جو ایم اے کی ایک پوری بک ہے، اس بک میں جو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، ایک گائیڈ کی مدد سے، ایک گائیڈ کی سہایتا سے، ایک گائیڈ کی ہیلپ سے ہم نے آپ کے لیے کوشچن آنسر بنائے تھے اور باری باری ہم نے ساری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آج اس کا آخری ویڈیو ہے، یعنی طنز و مزاح جو بک ہے ایم اے کی، وہ بک آج کیا ہونے والی ہے، کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ آج لاسٹ ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ بک کے جانب چلیں گے۔ چلیے، آپ کا قیمتی وقت بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے، سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سوال دیکھیے ایک بار۔ سوال کچھ یوں ہے: اردو ادب میں طنز و مزاح کا فرق واضح کرتے ہوئے اس کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ جواب کیا ہے، دیکھیے۔ ہم اپنی حیات و کائنات میں کئی ناہمواریوں، بے اعتدالیوں، خرابیوں، بے ڈھنگے پن، کئی طرح کا عیب اور مختلف قسم کی ناپسندیدہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن عام شخص کے دل میں ان حالات کو دیکھ کر کوئی خاص جذبہ یا شعور پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایک فنکار اپنی قابلیت سے ان حالات کو ہمدردانہ انداز میں اپنے فن میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیں ہنسی آتی ہے اور اس کے لیے ہمارے دل میں بھی ایک ہمدردانہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا نام مزاح ہے۔ دراصل فنکار ان ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر دامن نہیں بچاتا، بلکہ ان سے ہمدردی ظاہر کرتا ہے، ان سے لطف و مسرت حاصل کرتا ہے اور انہیں عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ بھی مزے لیتے ہیں اور وہ ان ناپسند چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کی بدصورتی ختم کر کے انہیں خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ یعنی فنکار جس چیز کا مذاق بناتا ہے، ذہنی طور پر خود بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور اس ناپسندیدہ چیز کو فنکاری کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ خرابیوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے سخت نفرت کرتا ہے، ان کو دیکھ کر اس میں غصہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں کے ساتھ ذرا بھی ہمدردی اور مروت کا برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ ان ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے طنز سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ مزاح اور طنز دونوں کے الگ الگ مقامات ہیں، الگ الگ کام ہیں۔ یہ دونوں ہی کبھی ایک چیز یا ایک فرد کو اور کبھی حیات و کائنات کو نشانہ بنا کر ان کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ مزاح ناپسندیدہ چیزوں کو پسندیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور طنز ناپسندیدہ چیزوں کو ختم کرنا اور اس کے بجائے کوئی خوبصورت چیز سامنے لانا چاہتا ہے۔ ہم دنیا میں ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت ایک فنکار کے دل میں طنز پیدا ہوتا ہے، جسے وہ اپنے ہی انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ طنز نگار ان حالات کو بالکل مٹانا چاہتا ہے یا اس کو نئے سرے سے بدل کر خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اس کو ادبی اعتبار سے طنز نگاری کہا جاتا ہے۔ لیکن مزاح نگار ان ناہمواریوں کو دیکھ کر ہمدردی کے ساتھ ہنستا ہوا، اس سے محبت ظاہر کرتا ہوا اسے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ادبی اعتبار سے مزاح نگاری کہا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ طنز کی پہچان نفرت اور غصہ ہے اور مزاح کی پہچان ہمدردی اور لگاؤ ہے۔ اس کو ایک انگریز فلسفی نے اس طرح واضح کیا ہے: مزاح نگاری خرگوش کے ساتھ بھاگنے کا نام ہے اور طنز کتوں کے ساتھ شکار کھیلنے کا نام ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے طنز و مزاح کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ایک مثل تیار کی ہے: قبل از بعام طنز، بعد از بعام مزاح، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدحالی کے دور میں طنز اور خوشحالی کے دور میں مزاح کی تخلیق ہوتی ہے۔ طنز و مزاح کے متعلق لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ طنز اپنی تیزی اور شدت کی وجہ سے زیادہ مفید اور با اثر ہوتا ہے، اس لیے مزاح کے مقابلے میں طنز کی اہمیت زیادہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ طنز کے مقابلے میں مزاح ہمدردی اور لگاؤ رکھتا ہے، اس لیے اس کی افادیت طنز سے زیادہ ہے، لیکن ہم دونوں میں مقابلہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری رائے میں ادبی اعتبار سے طنز و مزاح دونوں کی خصوصیت الگ الگ ہیں، مگر دونوں میں اصلاح و ترقی کا پیغام ہوتا ہے۔ دونوں تبدیلی کے لیے مائل کرتے ہیں، لہٰذا دونوں یکساں اور فائدہ مند ہیں، اس لیے ہم دونوں کو برابر اہم سمجھتے ہیں اور ادبی طور پر دونوں کے یکساں درجات مانتے ہیں۔ دراصل طنز توہین کرنا چاہتا ہے، مگر صرف خراب چیزوں کی۔ دوسری طرف مزاح بھی کسی چیز کی خرابی بتاتا ہے، مگر وہ یہ کام ہمدردی اور پیار سے کرتا ہے۔
طنز و مزاح کا گہرا تعلق ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ طنز نگاری زخم لگا کر اس کا علاج کرتی ہے، اور طنز اور مزاح خراب چیزوں کو ظاہر کرتا ہوا ناگوار کو گوارا، بدصورت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ طنز میں ادبیت اور دلکشی، مزاح کی چاشنی آتی ہے۔ طنز کی تلوار سے مزاح کا نشتر مزیدار ہوتا ہے۔ اس نشتر کی کھٹک حوصلہ اور خاص طور پر خوبصورت انداز میں جینے کا پیغام دیتی ہے۔ دنیا کے ہر ادب میں طنز و مزاح کی اہمیت کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انگریزی، فرانسیسی ادب میں طنز و مزاح کی اہمیت کو سب نے تسلیم کیا۔ ان دونوں میں ہمارا اردو ادب بہت جدید ہے، اس لیے یہ مغربی زبانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اس میں طنز و مزاح کا اچھا خاصا سرمایہ ملتا ہے۔ 19ویں صدی سے ہر ادب میں نثر کو زیادہ مقبولیت ملی ہے، اس کی نظم کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ اس لیے آج شاعری کے طنز و مزاح کے مقابلے میں نثر کا طنز و مزاح بہت زیادہ ہے۔ نثری طنز و مزاح کا سرمایہ بہت بڑا ہے، اور ہمارے اردو ادب کے لیے بھی یہ بات 100% درست معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں ذرا بھی تعمل نہیں ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کو خاص مقامات حاصل ہیں۔ اردو ادب کے بیشتر قلمکاروں نے طنز و مزاح کی چاشنی سے اردو ادب کو لذیذ اور لطیف بنا دیا ہے، اس کو قیمتی سرمایے سے مالا مال کیا ہے۔ اس کوشش میں نثر نگاروں کے ساتھ ساتھ شعراء کرام بھی سرگرداں ہیں، جن کے طنزیہ و مزاحیہ شاعری سے اردو ادب کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کا سلسلہ مغربی افسانوں کی تقلید سے شروع ہوا ہے۔ دراصل طنز و مزاح اردو ادب کو 19ویں صدی کی دین ہے۔ اس صدی میں اردو کی تقریباً ہر صنف میں یہ طنز و مزاح کسی نہ کسی صورت میں مختصر یا طویل ضرور دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ دور کے بیشتر ادیب و شاعر اپنی تخلیقات میں طنز و مزاح کی رنگت شامل کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا طنز و مزاح کے خیالات و افکار سے کام لیتا ہوا قلمکار اپنی تحریروں کو دلکش اور مزیدار بنانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ طنز و مزاح کی شدت اور لطافت سے حیات و کائنات کے غم و الم کی آگ کو خاموش کیا جا سکے۔ چنانچہ ادب میں طنز و مزاح کا ہونا ضروری ہے، تاکہ انسانی معاشرے کی ناہمواریوں کو ہنستے ہنساتے دور کیا جا سکے۔ یقیناً اس سلسلے میں طنز و مزاح کی بڑی اہمیت و افادیت ہے، جسے سب نے تسلیم کیا۔ تو دوستوں، یہاں پر آپ کا ویڈیو کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کی طنز و مزاح کی بک بھی کیا ہوتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ بک جلدی شروع کریں گے، اور امتحان سے پہلے انشاءاللہ سارے ویڈیوز آپ کو پرووائڈ کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ کوئی بھی سوال ہو، کوئی کیوری ہو، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ایک شاندار ویڈیو زبردست ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔